میرے ساتھ نکالیں۔ خروج کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی دوسری، چوتھی اور پھر 7ویں آیت پہ ہم غور کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی دوسری آیت سے لے کر چوتھی پھر 7ویں آیت پہ ہم غور کریں گے۔ بلکہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص سے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے چھاؤں میں چھوڑ آئی، اور اس کی بہن دور کھڑی دیکھ رہی تھی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 7ویں آیت، تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم تمام کو خدا بڑی برکت بخشے۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کلام کے درس میں سے God reveals his plans through vision۔ خدا اپنے منصوبے کو رویا کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ خدا اپنے منصوبے کو رویا کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ جو پہلا کریکٹر ہے جس کی زندگی میں خدا نے رویا رکھی وہ ہے موسیٰ، جس کے بارے میں ابھی ہم نے سیکھا ہے۔ اس میں 2 لوگ ہیں جو موسیٰ کی زندگی میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ 3 ہیں۔ اور پہلا جو کردار ہے اس کی ماں ہے۔ پہلا کردار اس کی ماں ہے۔ پہلا کردار جو اس کی ماں ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور کردار ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ فوا ہے اور ایک اور دائی ہے۔ سفرا اور فوا ہے، جنہوں نے اس وقت فرعون نے کہا کہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، لڑکوں کو مار دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ دونوں عورتوں نے اس لڑکیوں کو زندہ رکھا، اور پھر آگے جو کردار شروع ہوتا ہے اس کی ماں کا۔ اس کی ماں نے لکھا ہوا ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا ہے۔ کیوں 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا ہے؟ کیونکہ خدا اس کے لیے ایک منصوبہ رکھتا تھا، ایک پلان اس کے زندگی میں رکھتا تھا۔ جب خدا آپ کی زندگی میں کوئی منصوبہ رکھتا ہے تو خدا آپ کو ان مشکلات سے، پریشانیوں سے نکالے گا، ان دکھوں سے نکالے گا، ان حالات سے نکالے گا، اور آپ دم نہیں ہوں گے بلکہ آپ سر ہوں گے، پست نہیں ہوں گے بلکہ آپ بلند ہوں گے۔ خدا آپ کی نگاہ کو نیچے نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ سیدھا دیکھیں گے، جہاں پر آپ کا گول ہے، جہاں پر آپ نے خدا نے آپ کو یہ کہا ہے۔ تو یہاں پر ابھی موسیٰ جو ہے وہ بچہ ہے، 3 مہینے تک اس کی ماں نے اسے چھپائے رکھا تاکہ فرعون
ज्यादा देर तक उसे छिपा न सकी तो एक टोकरा लेकर सरकंडों का एक टोकरा लिया उसने और उस पर चटनी मिट्टी और राल लगाकर उस लड़के को उसके अंदर रखा है। अब जबकि उसको यहां से उस नदी में, उस दरिया में बहा दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि यहां से मूसा की जिंदगी की, उसकी रोया का आगाज जो है यहां से वो शुरू होता है, सफर शुरू होता है। आप बहते बहते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। जब आप खुदा की हजूरी में हैं तो खुदा को बहा के ले जाता है, अपनी हजूरी में बहुत दूर तक आपको ले जाता है, आपकी रोया को वो वसी कर देता है, आपकी रूहानी दिल की आंखों को खोल देता है। और जब वो दरिया में बहा दिया जाता है, उसकी माँ ने यहाँ पर अपना किरदार अदा किया है कि बेटे को 3 महीने तक छिपाए रखा है, फिर उसको टोकरी में डाल दिया है और खुदा की आस में उसको डाल दिया है। और इस आस में यकीनन उसने ये दुआ की होगी, खुदा मेरा बेटा तेरे सुपुर्द है, तूने इसकी हिफाजत करनी है, तूने इसकी निगहबानी करनी है, तू इसको सुभाना, तेरा हाथ इस पर ठहर गए, वो हाथ जो कुदरत वाला है, वो हाथ जलाली जो है, वो इसको संभाले ताकि इसे किसी किस्म की कोई मुसीबत या परेशानी का जो है वो सबब इसकी जिंदगी में ना आए। और साथ ही साथ दूसरा करैक्टर जो शुरू होता है और उसकी बहन का, और जो ही वो बहा देती है उसकी बहन, जैसे जैसे वो बह रहा होता है वैसे वैसे उसकी बहन जो है वो देखती जाती है और साथ ही साथ आगे बढ़ती जाती है। और जब उसकी बहन वहां पर पहुंचती है तो आइए एक और हवाला देखते हैं, अपराधियों के खात में देखें प्लीज, उसके 11वें बाब, अपराधियों 11वां बाब उसकी 23वीं आयत में, ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसे छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे, वो बादशाह के हुक्म से ना डरे, उस मुखालफत से ना डरे, उस मज़ामत से ना डरे, उस बादशाह के गुस्से से ना डरे, उसके कहर से ना डरे, बल्कि ईमान से उसे छुपाए रखा है। 3 महीने तक उस बच्चे को छुपा कर रखा है। और एक दिन मैं इस बात पर सोच रहा था, ये 3 महीने उसको छुपा कर रखा है। अगर गौर करें तो यीशु मसीह भी 3 दिन रात कब्र में गए हैं। और ये 3 दिन रात जो है खुदा यीशु मसीह ने वहां पर जाकर कैदी लोगों को मनादी की है, और वहां पर उन लोगों को जो मुकस्सीन थे, पुराने अहदनामा के जो मुकस्सीन थे, अंबिया कराम थे, उनने जाकर मनादी की और उन कैदी लोगों को अपने साथ आसमान पर ले गया। हालेलुया। तो 3 महीने तक उसे छुपाए रखा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लेकर चलते हुए। ये खुदा की खास मर्जी थी कि मूसा को इस प्रोसेस से, इस अमल से गुजारे, और जो ही दूर से उसकी बहन देख रही है ताकि देखें कि उसके साथ क्या होता है, तो फराउन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई थी और उसने उसे देखा, और जो उनके साथ औरतें थी उनको कहा कि वो जाकर देखो कि क्या है।
اور انہوں نے جا کر دیکھا اور 7ویں آیت میں انہوں نے دیکھا تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا کیا میں جا کر اس عبرانی عورت میں سے ایک گائے تیرے پاس بلا لوں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلائے۔ یہاں پر مریم جو ہے ہارون کی بہن، موسیٰ کی بہن جو ہے وہ یہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس کو بچانے کے لیے کہ وہ زندہ بھی رہ سکے، کہ کیا میں عبرانیوں میں سے ایک عورت لے آؤں تاکہ وہ اپنا دودھ اس سے پلائے۔ بے شک اس نے اپنی ماں کو لے کر جانا تھا، اور جیسے جیسے ماں اس کی پرورش کرتی رہی، دودھ پلاتی رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں اسے بتاتی رہی کہ تو کون ہے، تیرا مقصد کیا ہے، کس عمل سے تو گزرا ہے، اور یہ ساری چیزیں یقیناً اس کو بتائی گئی ہیں۔ اور جب وہ پڑھا ہوا ہے تو محل میں تمام قسم کے علوم کو اس نے سیکھا ہے، اور ایک دن وہ باہر نکلا ہے تو وہاں پر دیکھا کہ مصری اور ایک عبرانی لڑ رہے ہیں، اور پھر اس نے جو ہے کہ ان کو روکا ہے، وہ نہیں رکے تو موسیٰ نے اس مصری شخص کو مار دیا اور وہیں پہ دفنا دیا۔ اگلے دن پھر وہ جاتا ہے، عبرانی دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ کیا تو اس شخص کو جس کو تم نے مارا کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ اور اس طرح وہ دوڑ جاتا بھاگتا ہے، ملک مدیان میں بھاگ جاتا ہے وہاں پہ، اور جب وہاں پہ بھاگتا ہے وہاں پر ایکچول اس کی رویا کا آغاز ہوتا ہے، ایکچول خدا اس کو اپنے منصوبے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ جو موسیٰ کا زندگی کا ایک عمل تھا کہ اس نے کیسے پیدا ہونا تھا، اس کی زندگی میں کیسے کیسے حالات آنے تھے، کیسی کیسی مشکلات آنی تھی، اور کیا کچھ اس نے حاصل کرنا تھا، بادشاہ کے محل میں بھی جانا تھا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہاں پر جو ہے آگے دوسری جگہ پر جانا تھا۔ تو آئیے دیکھیں میرے ساتھ خروج کی کتاب اس کے 30 باب میں آنا، خروج 30 باب اس کی 10 سے 15 ہے، لکھا ہوا ہے 10 سے 15 آیت میں، سو اب آ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں، تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنا؟ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال آئے تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ مجھے کہیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں اس کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خدا تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ اب یہاں پہ خدا اس کو کہہ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے خدا جب مدیان کی سرزمین پہ وہاں پہ وہ بھاگ کے گیا ہے، اور وہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جھاڑی جل رہی ہے لیکن وہ بجھ نہیں رہی، وہ کتراتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے، لیکن اس جھاڑی میں سے خدا آواز دیتا ہے موسیٰ اپنی جوتی اتار کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔
خدا اس جھاڑی میں سے خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر خدا اسے اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا خدا ہوں۔ اور پھر خدا اپنی رویا جو اس کے لیے رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے دکھوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، حالات کو، بدحالی کو دیکھا ہے، اور وہ کراتے ہیں اور وہ روتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں اور وہ مصیبت میں ہے۔ میں نے ان کا رونا جو ہے وہ دیکھا ہے، اس لیے میں اترا ہوں تاکہ میں تجھ پر نگاہ کرتے ہوئے تجھے بھیجوں، تاکہ تو جائے اور میری قوم کو ادھر سے نکال لے کر آئے۔ خدا نے اپنی رویا، اپنا پلان اس سے بتایا ہے۔ خدا کئی دفعہ بہت سے خادموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جاتا ہے، وہاں سے پھر آگے لے کر جاتا ہے، پھر آگے لے کر جاتا ہے۔ بہت سے خدام اس طرح خدمت کر رہے ہیں، ان کی یہ رویا ہے، خدا نے ان کو رویا دی ہے تاکہ جگہ میں جگہ جا کر چرچوں کو پلانٹ کریں، چرچوں کو کلیسیاؤں کو بنائیں اور آگے دیتے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں پر اپنا پلان، اپنا منصوبہ ظاہر کرتا ہے۔ اس سے وہ کہتا ہے کہ موسیٰ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں، تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال آئے گا۔ میں اپنا منصوبہ تیرے اندر رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے علوم بھی سیکھے تھے۔ ایک اور بات، جب وہ عبرانی لڑ رہے تھے، اس میں سے ایک نے کہا، تجھ کو کس نے ہم پر منصب ٹھہرایا ہے؟ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو یہ بات دل پر لگی ہوگی کہ خدا نے سوچا ہوگا کہ اسے تو میں اٹھا کھڑا کرنے والا ہوں، میں نے اسے منصب ٹھہرایا ہے۔ اس سے انہی لوگوں کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے جو تو ہمارے لیے جو ہے وہ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی کو خدا نے منصب بنا کر اپنی قوم کے لیے بھیجا ہے۔ ایک لیڈر، عظیم لیڈر بنا کر بھیجا ہے، جو مسیحا بن کر جو فرعون کے پاس جاتا ہے، اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے، اپنی قوم کے لیے۔ رویا سب کو ملتی ہے، لیکن سبوں کے پاس درد دل نہیں ہوتا، لوگوں کے لیے درد دل نہیں ہوتا، لوگوں کو شفا دینے کے لیے، ان کو برکت دینے کے لیے، ان کی زندگیوں میں کام کرنے کے لیے پادری سارے بنتے ہیں، خادم سارے بنتے ہیں، لیکن بوجھ کوئی کوئی رکھتا ہے۔ لیکن جو بوجھ رکھتا ہے، جو کلیسیا کا درد رکھتا ہے، تکلیفیں انہی کو ہوتی ہیں، مخالفتیں انہی کی ہوتی ہیں، مذاقتیں انہی کے خلاف ہوتی ہیں، دکھ انہی کو ملتا ہے، روپے پیسے کی کمی انہی کو ہوتی ہے، گھر بار کی کمی انہی کو ہوتی ہے، ان کے خلاف بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ خدا کی رویا اور خدا کا کلام، خدا کا کام ہوتا ہے، اور خدا ان کو بہت دور تک آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ابلیس بھی مختلف طرح سے مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے۔ موسیٰ کے خلاف بھی یہ فرعون کھڑا ہو گیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے منصب ہمارا انصاف کرنے والا، تجھے کس نے منصب ٹھہرایا ہے؟ تو خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، آموس کی کتاب 3 باب، بڑی خوبصورت، مجھے زبانی یاد ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے کھولیں اور آپ ساتھ میرے پڑھیں۔
यहूस 3 बाब उसकी 7 में है। मेरे पीछे पड़े यकीनन बुलंद में यकीनन खुदावन खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कार न करे, यानी जाहिर न करे। यकीनन खुदा कुछ नहीं कर सकता जब तक अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर जाहिर न कर दे। ख्वाब में रोया में वो जाहिर करता है। तो खुदावन ने अपनी रोया जो है मूसा पर जाहिर की है। आमोस भी कहता है, अगले 1-2 पेजेस में चले जाएं, 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, तब आमोस ने यिर्मयाह को जवाब दिया, मैं न नबी हूं न नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और कूलर का फल बटोरने वाला। और जब मैं गल्ला के पीछे पीछे जाता था तो खुदावन ने मुझे लिया और फरमाया, जा मेरी कौम इस्राएल से नबूवत कर। तू कौन होता है हमारा मूसा? लेकिन खुदा देखें उस चरवाहे को जो कूलर का फल बटोरने वाला है, जो गल्ला के पीछे पीछे चलने वाला है, उसको खुदा रोया दे रहा है, उसको उसके साथ कलाम दे रहा है, उसको युवा खिदमत दे रहा है। जहां मेरी कौम इस्राएल से नबूवत कर, उनसे कलाम कर। बाबरकत लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं वो जिनके साथ खुदा कलाम करता है, जिनको खुदा नबी और मुलाकात करता है, जिनके साथ खुदा मोहब्बत करता है, उन्हीं को वो कोड़े भी मारता है और उन्हीं को नबी भी करता है और बेटा भी बना लेता है। हम तभी पाते हैं लेकिन हम गुस्सा हो जाते हैं। खुदा अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है, इसलिए खुदा गहरे काम करता है। मूसा को खुदा ने फिरौन के हाथों से बचाया और वहीं से उसने अपनी रोया का आगाज किया, अपने काम का आगाज किया जो खुदा ने उसे दिया है। और देखें कि इतना बड़ा काम जब वो लेकर बड़ी कौम को जा रहा था, इतनी मज़ामतें, इतनी रुकावटें, इतने वो लोग जो उसको लेकर, जिनको वो लेकर जा रहा था बीच में ही, क्या तो हमें इसलिए यहाँ पे बियाबान में लेकर आया ताकि हम मरते ही आते, हम मिस्रियों की हांडियों को याद करते हैं, काश के हम वहीं पे रहते, हम प्यासे हमें पानी दे, हम भूखे हमें खाना दे। अब देखें कि वो खुदा के पास जाता है। मूसा ऐसा नबी है जिसके साथ खुदा ने रूबरू होकर बात की है, कलाम किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मूसा की मानद बन जाएं, खुदा आपके साथ रूबरू का बातें करे, तो खुदा की उस रोया पर जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखी है, ये जरूरी नहीं, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं पादरियों का काम है जी, एपिस्टोला का काम है, सबका काम है, आगे चल के हम सीखें, सबका काम है उस रोया को लेकर चलना, उस काम को लेकर चलना, अपनी कौम के लिए रखों में खड़े होना, अपनी कौम के लिए दर्द रखना, अपनी कौम का एहसास करना, अपने लोगों का एहसास करना। मूसा को क्या पड़े थे, लेकिन खुदा ने उसके अंदर प्लान रखा था, खुदा ने उससे कलाम किया था, खुदा ने रूबरू होकर उससे बात की थी,
وہ سمجھ گیا تھا کہ خدا جو جھاڑی میں جلدی جھاڑی میں جو ظاہر ہو کر مجھ سے بات چیت کی ہے کچھ تو ہے۔ پھر اس نے کہا کہ فرعون پوچھے کہ کس نے تجھے بھیجا تو میں کیا کہوں؟ اس نے کہا کہنا میں ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے، یہی میرا نام ہے۔ آج ہم خدا کو نہیں پہچانتے، خدا کو نہیں جانتے، خدا کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اس لیے ہم اناپ شناپ بولتے رہتے ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں خدا کے خلاف بھی، خدا کے خاتموں کے خلاف بھی ہم بولتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم کلام کو نہیں پڑھتے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں، اگر سمجھتے ہیں تو اس کا عمل نہیں کرتے، کیونکہ گہری انڈرسٹینڈنگ کے لیے پاک روح سے رفاقت رکھنا ضروری ہے، کلام کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ سمجھیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ خدا نے موسیٰ کے ذریعے اپنی قوم کو رہائی دیا، جو رویا بخشی، اس کو جو کام اس کو دیا، اس نے دیانتداری کے ساتھ کام کیا۔ اور دوسری پرسنالٹی جو ہمارے پاس ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ابراہیم۔ ابراہیم کو خدا نے رویا دیا۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب میں 12ویں باب میں، پیدائش 12ویں باب میں آئے۔ پہلی آیت سے، اور خدا نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اب 3 چیزیں ابراہیم کو خدا نے کہا ہے۔ جب خدا آپ کو خدمت دیتا ہے، جب خدا آپ کے ساتھ آپ سے کام لینا چاہتا ہے، آپ کو کچھ کہتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے یہ بات کی ہے۔ پہلی بات کہ تو اپنے وطن کو چھوڑ، پھر اس کے بعد اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، تیسری بات کہ اپنے باپ کے گھرانے کو چھوڑ کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا۔ 3 باتیں، 3 کام کرنے کے لیے اس نے کہا ہے ابراہیم کو، تاکہ اس کے رویا کلیئر ہو۔ تو اپنے وطن کو چھوڑ، مثال کے طور پر یہ علاقہ ہے جو لوگ علاقہ ہے، اس کو تو چھوڑ، تو آگے جا جہاں پہ میں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میری رویا اس جگہ کے لیے بھی تیری ہے، لیکن آگے جا تیری اس جگہ پر بھی میں نے تجھ سے کام لینا ہے، اس جگہ پر یہ بھی تجھا۔ اپنے وطن کو چھوڑ، دوسری اپنے ناطے داروں کو کے بیچ میں سے تو نکل، ادھر سے نکل، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احبابوں سے نکل وہاں سے۔ اور تیسری بات کہ اپنے باپ کے گھرانے کو چھوڑ، تو میرا کام کر، باپ کے گھرانے کو چھوڑ۔ ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ رویا جو ہے وہ ہے ہی نہیں؟ ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ کلام کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہاں پہ جو ہے 20-25 سال سے کام کرے، کیسے وہ آگے جا سکتا ہے؟ یہ آپ سوچتے ہیں، خدا اس شخص کے بارے میں کیا سوچتا ہے آپ شاید نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو وہ گھنٹوں گھنٹے خدا کے ساتھ وقت بتاتا ہے، آنسو بہاتا ہے علاقہ کے لیے، لوگوں کے لیے، ملکوں کے لیے، خدا یقیناً اس جگہ پر خدا کہتا ہے رخنوں میں کھڑے ہو، رخنوں میں کھڑے ہونے کے لیے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، روزے رکھنے پڑتے ہیں، کلام کو سنانا پڑتا ہے، دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، مصیبتوں میں سے گزرنا پڑتا
बीमारियों में से गुजरना पड़ता है, हालात में से गुजरना पड़ता है, मुखालफतों में से गुजरना पड़ता है, लड़ाई झगड़ों में से गुजरना पड़ता है। बेशुमार ऐसे कामों से आपको टक्कर आपकी होगी। आपकी जिंदगी में बेशुमार ऐसे काम होंगे जिससे आपने घबराना नहीं है। इसलिए खुदा ने उसे कहा कि तू अपने वतन को भी छोड़, अपने नातेदारों को भी छोड़ और अपने बाप के घराने से निकल यहां से। और वो निकला है। फिर उसके साथ खुदा ने उससे क्या कहा? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। उसे एक रोया दे रहा है, एक वादा खुदा उसके साथ कर रहा है। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। जब आप उसके कहने पे चलते हैं तो खुदा सब कुछ देता है, घर बैठे नहीं कुछ भी मिलता। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सरफराजी पाने के लिए खुदा की ताबेदारी जरूरी है। खुदा के कभी हाथ के नीचे फोकसी से रहो तो वो तुझे वक्त पर सरबराह करेगा। खुदा के मंसूबे अपने लोगों के लिए बेपनाह हैं। वो अपने मंसूबों को अपने लोगों पर जाहिर करता है। मैं आपको ये देना चाहता हूँ, खुदा ने अपना मंसूबा मूसा पर जाहिर किया है। उस जलती हुई झाड़ी के अंदर से खुदा उसे मुल्क मदियान की सरजमीन में से उसने उससे बात की और अपनी राय उस पर जाहिर की कि कौम इसराइल को मिस्र की गुलामी से रिहाई दे। तो यही से मूसा को खुदावंद ने तैयारी बख्शी है और वो खिदमत के लिए चल पड़ा है। जिस तरह मेरे अज़ीज़ों, मूसा मिस्र से मुल्क मदियान में गया है, उसे तैयारी बख्शी है वहां पे। इसी तरह यीशु मसीह भी वो जंगल में गया है। लिखा हुआ है खुदा का रूह उससे जंगल में ले गया। वो भी बियाबान में गया है कि खुदा का रूह उससे बियाबान में ले गया और वहां पर वो 40 दिन का उसने फाका किया है, रोजा रखा है। उससे भी वहां पे तैयारी बख्शी किया है ताकि वो खिदमत को अपनी बहुत सारे जान दें। खुदा ने उसके लिए भी रोया रखी थी जिसका यीशु मसीह ने ऐलान भी किया है। मेरे अज़ीज़ों, पहली बात जो हमने सीखी, खुदा ने मूसा को रोया दी, खुदा ने अब्राहम को रोया दी और कहा कि मैं तुझे कौमों का बाप ठहराऊंगा। कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। उसको वैसे नहीं मिल गया, उसने उन तीनों चीजों को किया है। वतन को छोड़ा है, नातेदारों को छोड़ा है, माँ बाप के घर को छोड़ा है। जो खिदमत करने वाले हैं, घर में बैठे कौमों के बाप भी आप कहलाएंगे। ढेरों पैसे नहीं आपको मिलेंगे, आप इस्तेमाल नहीं होंगे जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं। इन तीनों चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, वतन को, नातेदारों को और बाप के घराने को। फिर आपकी ज़िंदगी में खुदा की रोया पाए तक मिल तक पहुँचेगी। खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। ध्यान पीछे रखना है की करते होंगे, की करती होगी, की करता होएगा, बच्चे की करते होंगे, ना खाता होएगा कि नहीं खाता होएगा, पाया होएगा कि नहीं पाया होएगा, घर आए कि नहीं आए। तो ये ध्यान आपको उस रोया तक लेके नहीं जाएगी। मरियम भाग कर गई
اور دیکھا کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں بھی بھاگ کر جانا ہے اس سویا کے پیچھے، ہمیں بھی دوڑنا ہے اس سویا کے پیچھے، ہمیں بھی جانا ہے اس سویا کے پیچھے، ہمیں بھی چھلانگے مارتے ہوئے ہمیں بھی اس سویا کے پیچھے فالو کرنا ہے، خدا کی اس بات کو آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم ترقی کریں، ہمیں برکت ملے، خدا کا جلال ہماری زندگی میں کام کرے اور ہمارے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں نجات پائیں، برکت پائیں. گھر بیٹھے یا ادھر ادھر بیٹھے وہ کچھ نہیں ملنے والا. آئیے تیسرا کریکٹر جو ہم دیکھیں گے وہ ہے خدا یسوع مسیح کی رویا. آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا طبیب کی معرفت دیکھا گیا انجیلی بیان اس کا 4 باب 18 سے 19 ہے. لکھا ہوا ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 4 باب اس کے 18 اور 19 میں خدا یسوع مسیح اپنی رویا کے بارے میں جو خدا نے اسے دے کر بھیجا اس نے اعلان کیا. وہ کہتے ہیں 18 میں خداوند کا روح مجھ پر ہے اس سے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائش، اندھوں کو بینائی پانے کے لیے خبر سنا، کچھ کو آزاد کروں اور خداوند کے سارے مقبول کی منادی کرو. یہ خداوند یسوع مسیح کی رویا ہے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں خدا کا روح مجھ پر ہے. موسیٰ کو جلدی جھاڑی میرے خدا نظر آیا ہے. بیابان میں یسوع گیا ہے وہاں پر 40 دن کا واقعہ کیا ہے اور 40 دن کے بعد اس نے کہا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے. اعلان کر رہا ہے اور آگے اپنی رویا کا اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے. ہیکل میں تھا وہ. اگر 7ویں آیت میں دیکھیں تو وہ جب وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور عیسائی نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کو کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا. یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا تھا. عیسائی نے پہلے سے ہی پیشن کو اطاعت دی تھی کہ خدا ان کا روح مجھ پر ہے. یعنی یسوع اقرار کرے خدا کا روح مجھ پر ہے، لوگوں کے سامنے اقرار کر رہا ہے، ہیکل میں اقرار کر رہا ہے. اگر پادری چرچ میں اقرار کر دے کہ خدا نے مجھے رویا دیا ہے، یہاں سے نکل کر دوسری جگہ میں چلے جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں پر یسوع مسیح بھی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو خدا کی رویا ہے، وہ یسوع کی رویا ہے. آگے چل کے ہم دیکھیں گے. ہم کلام کو سمجھتے نہیں ہیں، کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے میرے جو آج ہمارے مسیحی جو ہیں وہ مسیحی بیٹیاں جو ہیں اور وہ بیٹے جو ہیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کلام نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کو رویا کا اپنی زندگی کا پتہ، مقصد کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے شاید ان کے لیڈرز نے ان کو بتایا نہیں ہے. آج اخیر دور ہے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں. ہمیں اس فالو کرنا چاہیے اس رویا کو. اس سے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. کلام قدس میں لکھا ہوا ہے اگر اس جگہ پر جہاں پر تجھے میں نے رکھا ہے، اگر تیرے لوگ تجھے ستاتے ہیں، تیرے اس کلام کا یقین نہیں کرتے، تجھے بڑا بڑا کرتے، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جا. اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی. یہ خادم کی رویا ہے کہ وہ قیدیوں کے لیے دعا کرے. قیدیوں کو جو بزرگ گرفتار لوگ ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ جو جیلوں
ان کے لیے بات ہو رہی ہے، وہ جو بزرگ لکھتا ہے، وہ جو رب پیسے کی قید میں ہیں، جو حوث کی قید میں ہیں، جو بغض کی قید میں ہیں، جو نفرت کی قید میں ہیں، جو طرح طرح سے قید میں ہیں، ان کو رہائی دے اور اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤ کہ یسوع مسیح آیا ہے۔ دیکھ کہ یسوع مسیح آیا ہے تاکہ تیرے من کی آنکھوں کو کھول دے، تاکہ تو واضح اور صاف دیکھنا شروع کر دے۔ کچھ سے وہ آزاد کرے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن کا کوئی مرتبہ رتبہ نہیں ہے، جن کو لاغر کی جاتی ہے، جن کو چھڑک تھم کر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، ان کی آواز بنے آپ اور خدا ان کے سارے مقبول بھی بنا دیا ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کی رویا ہے، اور وہی رویا اس نے اپنے شاگردوں کو دی ہے، اس نے اپنی رویا اپنے شاگردوں کو دی ہے۔ آئیے دیکھیں متی 28 باب 18 اور 29 ہے۔